العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی اکثار المرقتی، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو شوربہ زیادہ کرنے کے سلسلے میں آئی ہے کہ مرقہ شوربہ سالن شوربہ زیادہ کرنے کے سلسلے میں آئی۔ مطلب یہ ہے کہ گوشت آج کے زمانے میں تو بالخصوص بڑا مہنگا ہے نا، تو ایسے وقت میں اگر 250 گرام گوشت خرید رہے ہیں تو شوربہ اتنا کر لو کہ گھر والوں کو سب کو کم سے کم بوٹی نہ پہنچے، تو شوربہ جس میں بوٹی اور گوشت کا ذائقہ آ جاتا ہے نا، وہ تو مل جائے نا لوگ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو بھی دو۔ اب تم اس میں شوربہ ہی نہیں کرو گے تو پڑوسی کو کیسے دو گے، ہے نا؟ تو اصل میں تو یہ دوسروں کا خیال رکھنا، اس پر زور دیا گیا ہے اس میں۔ ورنہ اگر اتنی وسعت ہے کہ آپ گوشت زیادہ خرید کے بھی دوسروں کو کھلا سکتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ شوربہ حد سے زیادہ کیا جائے، سمجھے نہیں؟ ہاں۔ باب ما جاء فی اکثار المرقتی، حدثنا محمد بن عمر، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عمر ابن علی مقدمی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسلم ابن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن فضا نے، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی میرے والد نے، وہ روایت کرتے ہیں علقمہ ابن عبداللہ مزنی سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اشترى احدکم لحما، جب تم میں سے کوئی گوشت خریدے، فلیکثر مرقتہ، تو وہ اس کے یا اپنے شوربے کو بڑھا لے۔ فإن لم يجد لحما أصاب مرقه، اگر گوشت نہیں ملا تو اس کا شوربہ تو مل جائے گا۔ وهو أحد اللحمين، یہ بھی 2 گوشتوں میں سے ایک گوشت ہے کیونکہ گوشت کا ذائقہ اس میں آ جائے گا۔ وفي الباب عن ابی ذر، اس باب میں ابو ذر سے روایت ہے، هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ، اس کو ہم نہیں جانتے، الا من هذا الوجه، مگر اسی طریق سے، من حدیث محمد ابن فضا، محمد ابن فضا کی حدیث سے، اور محمد ابن فضا یہ معبر ہیں، یعنی تعبیر کرتے تھے خواب وغیرہ کی۔ وقد تکلم فیہ سلیمان ابن حرب، سلیمان ابن حرب نے ان کے سلسلے میں کلام کیا ہے۔ وعلقمہ، اور علقمہ جو روایت میں آئے، ہوا اخو ابو بکر ابن عبداللہ، وہ بکر ابن عبداللہ مزنی کے بھائی ہیں۔ حدثنا حسین ابن علی ابن الاسود، ہم سے حدیث بیان کی حسین ابن علی ابن اسود بغدادی نے، وہ انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عمرو ابن محمد ابن عنقزی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسرائیل نے، وہ روایت کرتے ہیں صالح ابن رستم سے، جو کہ ابو عامر الخزاز ہیں، یہی ہے نا لکھا ہوا، وہ روایت کرتے ہیں ابو عمران سے، ابو عمران جونی سے، عن عبداللہ ابن ثابت، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ثابت سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر سے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحقرن احدکم شیئا من المعروف، تم میں سے کوئی بھی کسی بھلی چیز کو حقیر نہ جانے۔ وَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ، اور اگر بھلائی نہ پائے، بھلائی نہ کر سکے، یعنی مطلب یہ کہ جس کے ساتھ چاہو بھلائی کرو، مطلب اس کو کچھ ہبہ کرو، کچھ دو، اور اگر یہ نہیں پا سکو تو کم سے کم اس کے ساتھ ہنس مخی سے بات کر دو۔ وَإِن لَمْ يَجِدْ، اور اگر بھلائی نہ پائے، نہ دے سکے، فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، تو اپنے بھائی سے ہنس مکھی سے مل لے۔
वइज़ा इश्तरैता लहमन, और जब तुम गोश्त खरीदो, और तबख्ता क़िद्रन, या कोई हांडी पकाओ, फ़अक्सिर मरक़ता, तो उसके शोरबे को बढ़ा लो, व अग़रिफ़ लिजारिका मिन्हु, और उससे अपने पड़ोसी को एक चिल्लू दे दो। ये मतलब यहाँ चिल्लू देने से मुराद ये नहीं है कि मतलब थोड़ा बहुत उसे दे दो। हादा हदीसुन हसनुन सही, यह हदीस हसन सही है। वक़द रवाहु शुअबा, इसकी रिवायत हज़रत शुअबा ने अन अबी इमरान अल जौनी की है। हादा हदीसुन हसनुन, यह हदीस हसन है। बाबो मा जाआ फ़ी फ़ज़ल सरीद, ये बाब है सरीद की फ़जीलत और अहमियत के बयान में। सरीद उस खाने को कहते हैं जिस गोश्त के शोरबे में रोटी तोड़ कर डाल दी जाए तो वो मुलायम हो जाती है, और रोटी ग़िज़ा का भी मज़ा आता है, और गोश्त जो कि सय्यदुत ताम है उसका भी मज़ा आता है, नरम भी हो जाती है, लज्जत भी भरपूर रहती है ना, और ज़ूद हज़म भी होती है। तो कई फ़ायदे उसमें मिलते हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरीद की अहमियत को बयान फरमाया। हद्दसना मोहम्मद इब्नुल मुसन्ना, हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न मुसन्ना ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न जाफ़र ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की शुअबा ने, वो रिवायत करते हैं अम्र इब्न मुर्रा से, वो रिवायत करते हैं मुर्रा हमदानी से, वो रिवायत करते हैं अबू मूसा से, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, वो रिवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सरकार ने फरमाया कमुल मिनर रिजाल कसीरुन, मर्दों में से बहुत सारे कामिल मर्द हुए हैं, क्योंकि नबुव्वत मर्दों में रही, नबी मर्द बने हैं, है ना। वलम यकमुल मिनन निसा, औरतों में से कामिल नहीं हुआ कोई, इल्ला मरियम, सिवाय मरियम बिनते इमरान के, व आसिया इमरात फ़िरऔन, आसिया इमरात फ़िरऔन, आसिया जो कि फ़िरऔन की बीवी है, ये कामिल हैं। बाज़ लोग अगरचे इसकी तरफ भी चले गए कि ये नबी हैं, हालांकि हमारे अइम्मा अहले सुन्नत व जमात में से किसी ने इसका कौल नहीं किया। सबके नज़दीक मर्द होना नबी होने के लिए ज़रूरी है। क्या कि कोई औरत भी, मतलब कोई नहीं, इन्हीं के बारे में कहा गया है। हाँ, वह फ़ज़ल हज़रत नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ये सब अल्लाह की, देखिए हमारे अहले सुन्नत व जमात में जो जमहूर अइम्मा हैं उनके नज़दीक तो ये है कि औरत अगर नबी बन जाए, फ़र्ज़ करिए, तो उससे मकासिद ही हासिल नहीं होंगे नबूवत के, बाकी सब तफसील आप शरअ अक़ाइद में पढ़ चुके हैं। व फ़ज़ल आइशा अला निसा, हज़रत आइशा, सरकार ने फरमाया हज़रत आइशा की फ़जीलत औरतों पर का फ़ज़ल सरीद अला साइर ताम, ऐसी ही है जैसे कि सरीद की फ़जीलत दीगर तमाम खानों पर। और मैंने बताया कि कई जिहत से सरीद को अहमियत हासिल है, तो हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी दीगर औरतों पर ऐसी ही फ़जीलत रखती है। वफ़िल बाब अन आइशा, तो इस बाब में जैसे मुफ़द्दल, जैसे कि मुशब्बह की फ़जीलत मालूम हुई, वैसे ही मुशब्बह बिही की भी फ़जीलत मालूम हुई है। हाँ, वफ़िल बाब अन आइशा, इस बाब में हज़रत आइशा हज़रत अनस से रिवायत है, हादा हदीसुन हसन सही, हदीस हसन सही है। बाब मा जाआ इन हशुल्लहमा नहशन, ये बाब है उन रिवायतों के बयान में जो इस सिलसिले में आई हैं कि गोश्त को दांतों से तोड़कर या खींचकर खाओ है। हज़रत आयशा है ना, तो ये हज़रत मरियम और हज़रत आसिया से भी अफजल होंगे, बिल्कुल अफजल होंगी। हद्दसना अहमद इब्न मनी, तो एक होता है नहश, नहश का माना होता है दांतों से खींच कर खाना, नोच कर खाना, और एक होता है नहस सीन से है, उसका माना होता है दाढ़ों से चबाना, ठीक है। हाँ, मतलब यह है कि गोश्त को या रोटी को, किसी भी चीज़ को हम दांत से तो काटें। एक हदीस पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर छुरी वगैरह से काटने से मना फरमाया।
تو آپ دانتوں سے نوچ کر کھائیے، چھری سے مت کاٹیے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم نے گوشت کو چھری سے کاٹ کر کھایا۔ تو ہمارے محدثین نے فرمایا بظاہر ان حدیثوں کے درمیان تعارض ہے، لیکن اس کی تطبیق یہ دی کہ جہاں پر منع فرمایا ہے اس سے مراد ہے وہ گوشت جو کہ نرم ہو، پک چکا ہو صحیح سے، ہے ٹائٹ نہ ہو جو، اور جہاں پر سرکار نے کہ چھری سے کاٹ کر کھایا اس سے مراد وہ گوشت ہے جو تھوڑا ٹائٹ ہو۔ تو ٹائٹ اگر گوشت ہے، سخت ہے، بہت زیادہ ملائم نہیں ہوا ہے ابھی، اور اس کو کھا رہے ہیں تو دانتوں سے کھینچ کر کھا سکتے ہیں تو دانتوں سے کھینچ کر کھا لیں، ورنہ تو چھری سے کاٹ کر کھا لیں، تو وہاں پر اجازت ہے۔ چلیے اب ترجمہ کرتے ہیں۔ حدثنا احمد بن منی، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن منی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عوینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الکریم ابی امیہ سے، عن عبداللہ ابن حارث، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن حارث سے، قال انہوں نے کہا زوجنی ابی، میرے والد نے میرا نکاح کر دیا، فدعا اناسا، تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دعوت دی، فیہم صفوان ابن امیہ، ان میں حضرت صفوان ابن امیہ بھی تھے، فقال، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انحس اللحم نحسن، گوشت کو داڑوں سے چبا کر کھاؤ، فإنہ اہنأ وامرأ، کیونکہ وہ خوشگوار ہے، وہ امرأ، اور زود ہضم ہے، چبا کے کھانا، تو خوب چبا کے کھانا چاہیے، یہی حکم ہے۔ وفی الباب عن عائشہ، اس باب میں حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ سے حدیث موجود ہے، ھذا حدیث، یہ حدیث ہے، لا نعرف الا من حدیث، جس کو ہم نہیں جانتے مگر عبد الکریم کی حدیث سے، وقد تکلم بعض اہل العلم فی عبد الکریم المعلم، اور بعض اہل علم نے عبد الکریم معلم کے سلسلے میں کلام کیا ہے، من قبل حفظی، ان کے حفظ کی جانب جہت سے، منہم ایوب السختیانی، کلام کرنے والے لوگوں میں سے حضرت ایوب سختیانی ہے۔ باب ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الرخصۃ فی قطع اللحم بالسکین، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھری کے ذریعے سے گوشت کے کاٹنے کے سلسلے میں رخصت دیتی ہیں یا رخصت کے بارے میں آئی ہیں۔ حدثنا محمود بن غیلان، ہم سے حدیث بیان کی محمود بن غیلان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی معمر نے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں جعفر ابن عمرو ابن امیہ غمری سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، احتز من کتف شاۃ، کہ سرکار نے بکری کا شانہ دست سے کاٹا، احتز کاٹا، حزازہ پڑا ہوگا، اشد حزازتاً، بہت زیادہ کاٹنے والی چیز ہے، عداوت الاقارب اشد حزازتاً، اپنے قریبیوں کا جو ظلم ہے، ظلم الاقارب، اپنے قریبیوں کا جو ظلم ہے نا، وہ زیادہ تکلیف دیتا ہے، زیادہ کاٹتا ہے نا، دور والوں کا ظلم آدمی برداشت کر لیتا ہے، تو اسی سے احتز من کتف شاۃ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانے کو چھری سے کاٹا، فاکل منہا، پھر اس سے کھایا، یہاں پر کچا نہیں ہے، یاد رکھیے، پکا ہوا ٹائٹ تھا، ثم مضى الى الصلاة، پھر نماز کی طرف تشریف لے گئے، ولم يتوضا، اور وضو نہیں فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے دلیل بھی ہے کہ ما مسته النار، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی الباب عن المغیرہ بن شعبہ، اس باب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی حدیث ہے۔ باب ما جاء ای اللحم کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے کہ کون سا گوشت نبی کریم کو زیادہ پسند تھا۔ تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بکری کے شانے کا گوشت سرکار کو سب سے زیادہ پسند تھا، اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے شانے کا گوشت
ज़्यादा पसंद नहीं था। तो बज़ाहिर दोनों हदीसों के दरमियान तारुज़ है, लेकिन उस हदीस पाक के अंदर इल्लत भी बयान कर दी गई है। उसमें ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़िब्बन, जैसे आपने जुमला पढ़ा होगा, ज़ुर ग़िब्बन तज़दद हुब्बा, गैप करके महबूब की ज़ियारत करो, मोहब्बत बढ़ेगी। रोज़ाना वहीं पड़े हुए हो तो मोहब्बत बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी, क्योंकि फिर बहुत सारी बातें होती हैं। ज़ुर ग़िब्बन तज़दद हुब्बा, तो ग़िब्बन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैप करके कुछ दिनों के अरसे के बाद गोश्त तनावुल फरमाते थे, हैं, क्योंकि गोश्त सय्यदुत ताम है, इसलिए उसकी मोहब्बत बरकरार रहे। तो सरकार गैप के साथ खाते थे, अरसे के बाद खाते थे। तो इससे मालूम हुआ, जब जाहिर बात है कि जब कोई चीज़ हम देर से खाएंगे, कुछ दिनों के बाद खाएंगे, तो उसकी तरफ इश्तियाक होगा, रग़बत होगी। तो सरकार को रग़बत होती थी गोश्त की। अब गोश्त की जब रग़बत होती थी तो उस हदीस पाक में ये बयान किया गया कि शाने का जो गोश्त है वो गलने में आसान होता है, जल्दी पक जाता है। तो जाहिर बात है कि इश्तियाक की चाहत पर शाने का गोश्त ज़्यादा खरा उतरता है, क्योंकि जल्दी पक जाता है। इसलिए सरकार को शाने का गोश्त पसंद था, वरना तो फी नफ्सी ही ये मत कहिए, पूरा गोश्त ही पसंद था, हर एक गोश्त पसंद था। तो अब दोनों हदीसों के दरमियान कोई तारुज़ नहीं रहेगा, कोई तनाफी नहीं रहेगी, समझिए नहीं। फरमाते हैं ये बाब है इस बयान में कि कौन सा गोश्त सरकार को ज़्यादा पसंद था। हद्दसना वासिल इब्न अब्दुल आला, हमसे हदीस बयान की वासिल इब्न अब्दुल आला ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न फुज़ैल ने, वो रिवायत करते हैं अबू हय्यान तैमी से, वो रिवायत करते हैं अबू ज़ुरआ से, अबू ज़ुरआ इब्न आम्र इब्न जरीर से, वो रिवायत करते हैं अबू हुरैरा से। क़ाल, उन्होंने कहा, उतिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलहमिन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गोश्त लाया गया। फ़दुफ़िअ इलैहि ज़िरा, तो सरकार को उसका दस्त यानी शाना दिया गया। वकाना युअजिबुहु, और सरकार उसे पसंद फरमाते थे। फ़नहसा मिनहा, तो सरकार ने अपने दांतों से उसको खींच कर खाया, नोच कर खाया। वफ़िल बाब, तो इस हदीस पाक से समझ में आया कि सरकार को बकरी का शाना ज़्यादा पसंद था। ठीक है, अब अगले हदीस पढ़िए। वफ़िल बाब, इस बाब में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से, हज़रत आयशा से, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र और हज़रत अबू उबैदा से हदीस मौजूद है। हादा हदीस हसन सही है, हदीस हसन सही है। वह अबू हय्यान, और अबू हय्यान जो रावी आए, इसमुहु यहया इब्न सईद, इनका नाम यहया इब्न सईद इब्न हय्यान तैमी है। और अबू ज़ुरआ इब्न अम्र इब्न जरीर, इसमुहु हरिम, उनका नाम क्या है, हरिम। हद्दसना अल हसन इब्न मोहम्मद अज़्ज़ाफ़रानी, हमसे हदीस बयान की हसन इब्न मोहम्मद ज़ाफ़रानी ने। हद्दसना यहया इब्न अब्बाद, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की यहया इब्न अब्बाद, अबू अब्बाद ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की फुलह इब्न सुलेमान ने, वो रिवायत करते हैं अब्दुल वहाब इब्न यहया से, जो कि अब्बाद इब्न अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की औलाद से, मिम वुल्दी, उनकी औलाद से है। वो रिवायत करते हैं अन अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से, अन आयशा, वो हज़रत आयशा से रिवायत करते हैं। क़ालत, उन्होंने फरमाया, मा कान ज़िराउ अहब्बल लहम इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा नाफिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त का, ज़िरा कहते हैं यही शाना, पहलू ये, अरे दस्त कह लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्त का गोश्त सरकार को पसंद नहीं था। वलाकिन, लेकिन फरमाती हैं, वलाकिन कान ला यजिदुल लहम इल्ला ग़िब्बा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त नहीं लेते मगर गैप के साथ। फ़काना यअजिलु इलैह, तो सरकार उसकी तरफ जल्दी करते, क्योंकि देर से जब खाएंगे तो इश्तियाक ज़्यादा होगा। लिअन्नहु अअजलुहा, आ गया नवजन, क्योंकि वो दस्त जो था, दस्त जो होता है वो पकने में जल्दी होता है, जल्दी गलता है, पकता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा पसंद था, समझिए नहीं। तो इससे ये समझ में आया कि सरकार को फ़ी नफ्सी ही मोहब्बत
یعنی اس کا پسند ہونا تو سمجھ میں آیا ہی ساتھ میں، لیکن علت بھی اس کی وجہ علت بھی بتا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا گوشت کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سرکار کو پسند نہیں تھا، یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے سارا گوشت ہی مطلب اچھا ہے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، لا نعرفہ، اس کو ہم نہیں جانتے، الا من ھذا الوجہ، مگر اسی طریق سے۔ باب ما جاء فی الخل، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو سرقہ کے سلسلے میں آئی ہیں۔ سرقہ بڑا مطلب اہم ہے، اور اس کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر والے بھوکے نہیں ہیں جس گھر میں سرقہ ہے، یا سرکار نے فرمایا وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہے جس میں سرقہ ہے، یا نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین سالن سرقہ ہے۔ تو سرقہ کی اہمیت اس سے سمجھ میں آتی ہے، اور ویسے بھی پیٹ وغیرہ کے لیے اطباء کے نزدیک مفید ہے، سمجھے نہیں؟ سرکار کو جو پسند ہے، اب سرقہ تو بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے، سرقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اوریجنل صحیح بنا ہوا، جیسے گنے کا ہے تو گنے کا ہی بنا ہوا ہو، جامن کا ہے تو جامن ہی کا بنا ہوا ہو، لیکن آج کے زمانے میں جو بازار میں ہمیں سرقے ملتے ہیں ان پہ زیادہ تر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مصنوعی ہے، اس لیے دیکھ کر خریدیے۔ بازار کے زیادہ تر سرقے مصنوعی ہوتے ہیں، آپ ان کا نام فلیور دے دیا جاتا ہے کہ یہ سیب کا ہے، یہ گنے کا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ ہاں، سب کیمیکل ہوتے ہیں، اس لیے اپنے گھر پہ سرقہ بنائیے، اس کو کھائیے، وہ سب سے بہتر ہے۔ اچار بھی کھا لیجیے۔ چلیے خیر، باب ما جاء فی الخل، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو سرقہ کے سلسلے میں آئی ہیں۔ حدثنا الحسن بن عرفہ، ہم سے حدیث بیان کی حسن ابن عرفہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مبارک ابن سعید نے، وہ کہتے ہیں مبارک ابن سعید جو کہ سفیان ابن سعید کے بھائی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن جابر، حضرت جابر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، سرکار نے فرمایا، نعم الادام الخل، بہتر سالن ہے سرقہ، سرقہ کتنا بہتر سالن ہے۔ حدثنا عبدہ، ہم سے حدیث بیان کی عبدہ ابن عبداللہ الخزاعی البصری نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی معاویہ ابن ہشام نے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، وہ روایت کرتے ہیں محارب ابن دثار سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، سرکار نے فرمایا، نعم الادام الخل، ٹھیک ہے، معنی وہی ہے۔ وفی الباب عن عائشہ، اس باب میں حضرت عائشہ ام ہانی سے بھی حدیث موجود ہے۔ وہذا اصح من حدیث مبارک بن سعید، اور ام ہانی کی جو حدیث ہوگی، حدیث ہے وہ حضرت مبارک بن سعید کی حدیث سے اصح ہے۔ حدثنا، اب اس کو ذکر کر رہے ہیں، حدثنا محمد بن سہل، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سہل ابن عسکر البغدادی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن حسان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن بلال نے، عن ہشام ابن عروہ، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الادام الخل، یہ بھی وہی حدیث ہے نا، متن تو وہی رہا، سند بدل گئی۔ حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن حسان نے، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن بلال سے، بہذا الاسناد نحوہ، اسی اسناد کے ساتھ اسی طریقے سے، الا مگر انہ قال نعم الادام او الادم الخل، بس انہوں نے اتنا کہا، سمجھے نہیں؟ ادام یا ادم، یہ شک ہوگا راوی کا، تو اس میں یہ کہا، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، غریب من ھذا الوجہ، اس طریق سے جو ہم نے ذکر کیا اس طریق سے یہ غریب ہے، لا یعرف من حدیث ہشام ابن عروہ، یہ ہشام ابن عروہ کی حدیث سے نہیں معلوم ہوتی، الا من حدیث سلیمان ابن بلال، مگر سلیمان ابن بلال کی حدیث سے، یعنی اسی طریق سے صرف۔ حدثنا ابو قریب، ہم سے حدیث بیان کیا ابو قریب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو بکر ابن عیاش نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو حمزہ الصومالی سے، وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ام ہانی، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب سے، قالت، انہوں نے کہا، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، حل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ فقلت، تو میں نے کہا، لا نہیں، الا کسر یابست، مگر کچھ
یا کسرن یا بستن، یا مگر کچھ روٹی کے سوکھی روٹی کے ٹکڑے، وخلن اور ایک سرکہ، مطلب روٹی کے سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں اور سرکہ ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا قربی ہے، اس کو لے کر آؤ۔ فما اقفر بیت من ادم فیہ خل، کیونکہ وہ گھر محتاج نہیں ہے سالن سے خالی نہیں ہے جس میں سرکہ ہو۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، غریب من ھذا الوجہ، اس وجہ سے اس طریق سے غریب ہے۔ لا نعرف من حدیث ام ہانی، اس کو ہم نہیں جانتے، یا یہ کہ ہم ام ہانی کی حدیث کو نہیں جانتے، الا من ھذا الوجہ، مگر اسی طریق سے۔ و ام ہانی ماتت بعد علی ابن ابی طالب، اور حضرت ام ہانی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کا وصال ہوا، بے زمانے تھوڑے دن زمانے کے بعد۔